السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: بچوں کے لیے کوئی دعائیں بتائیں چھوٹے بچوں پر ہم پڑھا کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر دیندار اور نیک صالح بنیں۔ کوئی اچھی سی دعا بتائیں۔ جواب: اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنانے کے لیے سب سے پہلے حرام روزی سے بچانا ضروری ہے، نیز ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند دعائیں درج ذیل ہیں جو قرآن مجید میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الفرقان آیت نمبر 74۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ یا رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجیے، آمین۔ یا رب، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ یا رب، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتی ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ آپ ہر فرض نماز کے بعد دعا کریں تو اپنی دعا میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں: ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کردہ تمام ہی مقاصد حاصل ہوں گے۔ اولاد کے متعلق قرآن و سنت میں انبیاء علیہ السلام اور صالحین کے بیان کردہ دعاؤں میں سے 14 دعائیں درج ذیل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں: حصول اولاد کے لیے دعا: ربی ہب لی من الصالحین۔ سورہ الصافات آیت نمبر 100۔ اے میرے رب، مجھے کوئی سعادت مند لڑکا عطا فرمائیے۔ اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنے کی دعا: وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 35۔ اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے دور رکھیے۔ اولاد کے محبوب انسانیت بنانے اور رزق عطا فرما کر شکر گزار بنانے کی دعا: ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا: اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے عرض کیا: فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 37۔ سو آپ ایسے کیجئے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور پھلوں سے رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ نسل کو نماز کا قائم کرنے والے بنانے کی دعا: ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام آیت نمبر 40۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دیجیے کہ میں نماز قائم کروں اور میری نسل کو بھی اس کی توفیق ملے۔ اے میرے رب، میری دعا آپ کے حضور قبول ہو۔ اولاد کو سچا مسلمان بنانے، عبادت کے طریقے سکھلانے اور معاف کرنے کی دعا: ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک
انت التواب الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 128۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی توفیق دیجیے کہ ہم سچے مسلم یعنی آپ کے حکموں کے فرما بردار ہو جائیں، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنی فرما بردار بنائیے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دیجیے، اور ہماری توبہ قبول کیجیے۔ بے شک آپ ہی نہایت توبہ قبول کرنے والے، نہایت رحم فرمانے والے۔ اولاد کے لیے طعام و شراب میں برکت کی دعا۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا، تمہارا کھانا اور پینا کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، گوشت کھاتے اور پانی پیتے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم۔ صحیح البخاری 63365 اے اللہ، ان کے کھانے اور مشروب میں برکت عطا فرمائیے۔ اولاد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، تمہارے باپ یعنی جد و امجد ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمات ومن کل عین لامہ۔ المرجع السابق رقم الحدیث 408 6337۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامل تاثیر والے کلمات کے ساتھ ہر ایک شیطان اور زہریلے جانور اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے پناہ طلب کرتی ہوں۔ زکریا علیہ السلام کی دعائیں۔ اولاد طلب کرنے کے لیے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے چپ کے دعا کرتے ہوئے کہا، فقال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من وارث وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا۔ سورہ مریم علیہ السلام آیت 5 اور 4۔ اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور میرے رب، میں کبھی آپ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ دعوت کا کام جاری رکھیں گے، اور میری بیوی شروع ہی سے بانجھ ہے، سو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیے۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹا طلب کرنے کے لیے اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے مزید عرض کیا، وَاجْعَلْهُ رَبَّ رَضِيًّا۔ سورہ مریم علیہ السلام آیت نمبر 6۔ اور اے میرے رب، اسے اپنی اور اپنے بندوں کی نظروں میں پسندیدہ کر دیجیے۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 89۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب وارثوں میں سب سے بہتر ہیں۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی دعا کو بہت سننے والے ہیں۔ عمران کی بیوی کی دعا بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ اور بے شک میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان مردود کے شر سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ رحمان کے بندوں کی دعا۔ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 74۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائیے، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنائیے،
جنتی شخص کی دعا میں ہے، نسل کی اصلاح کے لیے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی الذریة انی تبت الیک وانی من المسلمین، سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ اے ہمارے رب، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور میرے لیے میری نسل کی اصلاح فرما دیجیے۔ بے شک میں نے آپ کی طرف توبہ کی، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی اولادوں کے لیے یہ سب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس بارے میں ہم گناہ گاروں اور ناکاروں کی تمام فریادوں کو قبول فرمائیے، آمین یا حیو یا قیوم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، آمین یا ارحم الراحمین۔